بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چلا میں وعدہ نبھانے، چلا میں وعدہ نبھانے، سلام ماں کے مزار۔ فاتحہ۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ الحمد لله رب العالمين، والعاقبة لأهل التقوى واليقين، والجنة للموحدين والنار للملحدين، والصلاة والسلام على النبي الأمي العربي القرشي المكي المدني الهاشمي الطهي الطهامي السراج المضيء، والكوكب الدري صاحب الوقار والسكينة، المدفون بأرض المدينة، والعبد المؤيد، ورسول المسدد، المحمود الأحمد، مولانا بالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، لا سیما علی بقیت اللہ العظم روحی وارواحنا لمقدم الفداء، ولعنت اللہ علی اعدائهم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین۔ اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک وتعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید، وقولہ الحق وہو اصدق الصادقین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم۔ صلوات بھیج دیں بابا دے والا۔ اس سلسلہ بیان آج اپنے چوتھے مرحلے میں ہے، اور میں نے اپنے بزرگوں اور نوجوان دوستوں کے حضور میں قرآن مجید کے بڑی مشہور و معروف آیت کریمہ کی تلاوت سے مشرف ہوا ہوں۔ الحمدللہ یہ مجلسوں کا فیض ہے اور فرشدہ کی برکت ہے کہ جہاں پر مومنین کے ذہنوں میں اہل بیت علیہ السلام کے فضائل سے وابستہ بہت سی حدیثیں محفوظ رہتی ہیں، وہیں پر انہی مجلسوں کے صدقے میں اسی فرشدہ کے طفیل میں اہل بیت علیہ السلام کے فضائل سے وابستہ بہت سی قرآن مجید کی آیتیں بھی محفوظ رہتی ہیں۔ اور میں نے جس آیت کی تلاوت کی ہے، میں نہیں سمجھتا کہ کوئی ایسا سامع ہوگا اور کوئی ایسا مومن ہوگا کہ جس کے ذہن میں آیت محفوظ نہ ہو، اور اگر آیت محفوظ نہ ہوگی تو بات ترجمے کی حد تک ضرور محفوظ ہوگی۔ اور یقین جانیے یہ سب صدقہ ہے اس فرش مجلس کا، یہ سب صدقہ ہے اس فرش مجلس کا۔ میں اکثر کہتا ہوں، جب تک زندہ رہوں گا کہتا رہوں گا کہ اس فرش اعضاء کے طفیل میں جتنی معلومات آج ہمارے ہاں عوام کو حاصل ہے، اتنی معلومات ان کے امام کو حاصل نہیں ہے۔ صلوات پڑھیے پر محمد و آل محمد۔
تو شاید کوئی ایسا مومن ہو جس کے ذہن میں آیت محفوظ نہ ہو، ورنہ بات ترجمے کے حد تک ضرور محفوظ ہے۔ اب ظاہر کہ مجھے 10-20 منٹ تمہید میں لینا پڑتا ہے مومنین کے انتظار میں، تو آج بھی کچھ ایسی ہوگا۔ اللہ کا خطاب صاحبان ایمان سے ہے، اور ارشاد ہو رہا ہے کہ ایمان لانے والوں، ایمان لیا ہے، بڑا اچھا کام کیا، مگر صرف ایمان لانا کافی نہیں ہے، بلکہ ہم نے تم پر کچھ اطاعتوں کو واجب کیا ہے، کچھ اطاعتوں کو فرض کیا ہے۔ پہلی اطاعت اللہ کی ہے، دوسری اطاعت اس کے رسول کی ہے، اور تیسری اطاعت صاحبان امر کی ہے۔ اے ایمان لانے والو، اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول کی اطاعت کرو، اور صاحبان امر کی اطاعت کرو۔ ہمارے ہاں اردو میں دو لفظیں بہت استعمال ہوتی ہیں، ایک لفظ ہے اطاعت اور دوسرا لفظ ہے عبادت۔ یہ دو لفظیں اکثر استعمال ہوتی ہیں، اطاعت اور عبادت۔ سوال یہ ہے کہ اطاعت کسے کہتے ہیں اور عبادت کسے کہتے ہیں؟ اطاعت کی تعریف کیا ہے اور عبادت کی تعریف کیا ہے؟ تو اگر میں سادے لفظوں میں سناؤں تو میں یوں بھی عرض کرتا ہوں کہ اللہ کے احکام کو مان لینے کا نام اطاعت ہے۔ حکم پروردگار کے تسلیم کرنے کو اطاعت کہتے ہیں، اور یہ احکام الہیہ کی سرحدوں کو سمجھ کر عمل کرنے کا نام عبادت ہے۔ صلوات پڑھیے بابا دے بلند۔ کوئی مشکل بات میں نے کہی؟ بالکل آسان بات ہے۔ اطاعت کسے کہتے ہیں اور عبادت کسے کہتے ہیں؟ اللہ کے حکم کے مان لینے کا نام اطاعت ہے، حکم پروردگار کے تسلیم کر لینے کو اطاعت کہتے ہیں، اور اسی احکام خداوندی کی سرحدوں کو سمجھ کر عمل کرنے کا نام عبادت ہے۔ اور اگر میں مثال دے کے سمجھاؤں تو یوں سمجھیے، مثلا اللہ نے صبح کی نماز 2 رکعت رکھی ہے، یہ 2 رکعت نماز فجر واجب ہے اور اللہ نے واجب کی ہے۔ اگر آپ نے صبح کی نماز 2 رکعت پڑھی تو ہے عبادت۔ کسی کے اندر شوق عبادت زیادہ ہو، وہ کہیں نہیں ہم تو 2.5 رکعت پڑھیں گے، تو اگر آپ نے 2 پڑھی تو عبادت، 2.5 پڑھ لی تو بغاوت۔ ہائے ہائے، پہ صلوات پڑھیے بابا دے بلند، تھوڑا بولیں، نہیں باتیں آئیں گے، ذرا تھوڑا ہوا کرتے رہیے۔ صبح کی نماز اگر کسی نے 2 رکعت پڑھی تو یہ ہے عبادت، اور کسی نے اگر 2.5 رکعت پڑھ لی تو یہ عبادت نہیں، یہ بغاوت ہے۔ سرحدوں کو سمجھ کر مغرب کی نماز 3 رکعت رکھی ہے، اگر آپ نے 3 رکعت پڑھی تو عبادت، کسی نے 4 پڑھ لی تو بغاوت۔ عشاء کی نماز 4 رکعت ہے، 4 پڑھی عبادت، 5 پڑھ لی بغاوت۔ ظہر کی نماز 4 رکعت ہے، 4 پڑھی عبادت، 4.5 پڑھ لی بغاوت۔ عصر کی نماز 4 رکعت ہے، 4 پڑھی تو عبادت، 6 پڑھ لی تو بغاوت۔ اب آپ کے سکوت میں توڑنا چاہ رہا ہوں، جمعے کی نماز جمعے کو ہے۔ ہائے 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 ہائے، بھائی جمعے کی نماز جمعے کو ہے، تو اگر جمعے کی نماز جمعے کو پڑھی تو عبادت، بدھ کو پڑھ لی تو بغاوت۔ جو سمجھ گیا وہ صلوات پڑھے بابا دے بلند۔ نہیں نہیں، ایک آؤ ذرا مجلسی صلوات سب مل کے بڑے زوردار۔ تو سرحدوں کو سمجھ کر عمل کرنے کا نام عبادت ہے۔ اللہ یہ کرائے کہ صاحبان ایمان، تمہیں اللہ کی اطاعت کرنی ہے
اس کے رسول کی اطاعت کرنی ہے اور صاحبان امر کی اطاعت کرنی ہے۔ اللہ کی اطاعت کی صحیح تصویر اگر آپ کو دیکھنا ہو تو آپ مولا علی کو دیکھیں۔ نہیں غور کیا آپ نے؟ ایک سلوات پر ایک صاحب سو رہے ہیں، جاگ جائیں۔ اللہ کی اطاعت کی مکمل تصویر اور صحیح تصویر اگر آپ کو دیکھنا ہو تو آپ رسول اللہ کو دیکھیں، اور رسول اللہ کی مکمل تصویر اگر آپ کو دیکھنا ہو تو آپ مولا علی کو دیکھیں۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر مولا علی کے اطاعت کی مکمل تصویر دیکھنا ہو تو کسے دیکھیں؟ نہیں پہنچی بات؟ قصور آپ کا نہیں، میرا ہے۔ اگر آپ کو اللہ کی صحیح اطاعت کی تصویر دیکھنا ہو مکمل تو آپ رسول اللہ کو دیکھیں۔ رسول کے اطاعت کے مکمل تصویر دیکھنا ہو تو مولا علی کو دیکھیں۔ سوال یہ کہ مولا علی کے اطاعت کے مکمل تصویر کون بنے گا؟ جب تک سب نہیں بولیں گے جملہ دہراتا رہوں گا۔ اللہ کے اطاعت کے مکمل تصویر رسول اللہ بنے، رسول پاک کے اطاعت کے مکمل تصویر مولا علی بنے۔ اب مولا علی کے اطاعت کے مکمل تصویر کون بنے گا؟ اگر آپ یہ کہیں گے کہ مولا علی کے اطاعت کی مکمل تصویر امام حسن بنے تو میں اسے نہیں مانوں گا۔ اس لیے نہیں مانوں گا کہ اللہ کی اطاعت کی مکمل تصویر رسول اس لیے بنے کہ رسول رسول ہے، اللہ نہیں ہے۔ رسول پاک کے اطاعت مکمل تصویر مولا علی اس لیے بنے کہ علی علی ہے، رسول نہیں ہے۔ اب علی کے مکمل تصویر وہ بنے جو امام نہ ہو۔ امام حسن خود امام ہے۔ بھائی صلوات پڑھیے بابا دے بلند۔ نہیں غور کیا آپ نے؟ نہیں پھر غور کریں، میں ایک طرح عجیب موڑ پہ آ گیا ہوں۔ اللہ کے اطاعت کے مکمل تصویر رسول اس لیے بنے کہ رسول رسول اللہ نہیں ہے۔ مولا علی رسول اللہ کے مکمل اس لیے بنے کہ مولا علی امام ہے، رسول نہیں ہے۔ اب امام حسن کے مکمل تصویر وہ بنے گا کہ جو امام نہ ہو۔ تو آپ مجھ سے سنیے، اللہ کے اطاعت مکمل تصویر رسول اللہ بنے، رسول پاک کے مکمل تصویر مولا علی بنے، مولا علی کے اطاعت مکمل تصویر حضرت عباس بنے۔ صلوات پڑھیے پر محمد وآل محمد۔ مولا کائنات کی اطاعت کی مکمل تصویر حضرت عباس بنے۔ اگر جناب عباس کا وجود نہ ہوتا تو اطاعت علم کہتے کسے پتہ ہی نہ چلتا۔ بے صلوات پڑھیے پر محمد والے محمد پہ۔ جناب عباس نے بتایا کہ اولی الامر کی اطاعت کیسے ہوتی ہے۔ بات آ گئی ہے، دو چار فقرے سنیے۔ ساری کتابوں نے لکھا ہے کہ مولا کائنات نے اللہ سے ایک بیٹا مانگا۔ جناب امیر نے اللہ سے ایک بیٹا مانگا۔ پہلے میرا مجمع یہ سنیں کہ ایک بیٹے کے تمنا کرتا کون ہے، ایک بیٹا مانگتا کون ہے۔ تو ہم نے جب غور کیا تو ہمیں تین طرح کے لوگ نظر آئے جو اس طرح کی تمنا کرتے ہیں۔ ایک تو وہ کرتا ہے جس کے اولاد نہ ہو، یا اللہ بڑی نعمت دی، اولاد کے نعمت سے محروم ہوں، میرے معبود ایک بیٹا دے دے۔
تو ایک تو وہ تمنا کرتا ہے جس کی اولاد نہ ہو، دوسرے وہ تمنا کرتا ہے جس کے اولاد میں بیٹیاں ہوں بیٹا نہ ہو۔ اے میرے معبود بیٹیاں دی، بیٹے کے نعمت سے محروم ہوں، یا اللہ ایک بیٹا دے دے۔ تیسرے وہ تمنا کرتا ہے جس کے بیٹے بھی ہوں اور بیٹیاں بھی ہوں، مگر ویسا بیٹا نہ ہو جیسا کہ باپ چاہتا ہے۔ بھئی بیٹیاں بھی ہیں بیٹے بھی ہیں، مگر ویسا بیٹا نہیں ہے جیسا کہ باپ چاہتا ہے۔ اب آئیے دیکھیں کہ مولا کائنات کے وہ کون سی بات ہے جو نہیں ہے۔ تو پہلے وہ تمنا کرتا ہے جس کے اولاد نہ ہو، یہ والا معاملہ بھی یہاں نہیں ہے، اس لیے کہ مولا کائنات صاحب اولاد تھے۔ دوسرے وہ تمنا کرتا ہے جس کے بیٹیاں ہوں اور بیٹا نہ ہو، یہ والا بھی معاملہ نہیں ہے، اس لیے کہ آپ کیا تو آغاز ہی بیٹوں سے ہوا ہے۔ تیسرے وہ تمنا کرتا ہے جس کے بیٹے بھی ہوں اور بیٹیاں بھی ہوں، مگر ویسا بیٹا نہ ہو جیسا کہ باپ چاہتا ہے، یہ والا بھی معاملہ نہیں ہے۔ اس لیے نہیں ہے کہ کائنات آدم و عالم میں اللہ نے کسی باپ کو ایسے بیٹے نہیں دیے جیسے بیٹے اللہ نے میرے مولا کو دیے۔ ایک بہت بڑی بات میں کہہ کہ آپ نے مجھے دکھ دیا، کائنات آدم و عالم میں اللہ نے کسی باپ کو ایسے بیٹے نہیں دیے جیسے اللہ نے میرے مولا کو دیے ہیں۔ دو بیٹے، دونوں امام، دونوں معصوم، دونوں شریک آیت تطہیر، دونوں شریک آیت مباہلہ۔ صلوات پڑھیے بابا دے والے۔ جی تو مولا کائنات کے دو بیٹے، دونوں امام، دونوں معصوم، دونوں شریک آیت تطہیر، دونوں شریک آیت مباہلہ۔ آپ سنیے جناب عباس کسے کہتے ہیں؟ وہ باپ جو حسن و حسین جیسے لاجواب بیٹے رکھنے کے باوجود جس بیٹے کے تمنا کرے اسے عباس کہتے ہیں۔ تو ساری کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ مولا کائنات نے اللہ سے ایک بیٹا مانگا، اور کیا آپ نے اللہ سے ایک بیٹا مانگا، جب کہ علی اس بے نیاز ذات کا نام ہے
جس نے اپنے اللہ سے نہ کبھی دنیا مانگی نہ کبھی آخرت مانگی. میں نے ایک جملہ کہا ہے صاحبان علم کے لیے، علی اس بے نیاز ذات کا نام ہے جس نے اللہ سے نہ کبھی دنیا مانگی اور نہ کبھی آخرت کی کوئی شے مانگی. دنیا کیوں نہیں مانگی؟ دنیا مولا علی نے اس لیے نہیں مانگی کہ دنیا کا معیار آپ کے معیار سے پست تھا. دنیا کا معیار آپ کے معیار سے پست تھا، اور آخرت کی کوئی شے اس لیے نہیں مانگی کہ آخرت کی ہر چیز آپ کے قوت خرید کے اندر تھی. صلوات پڑھیے بآواز بلند. ہائے ہائے ہائے. تو مولا علی نے نہ کبھی اللہ سے دنیا مانگی اور نہ کبھی آخرت کوئی شے مانگی. تو جو علی اللہ سے کبھی کچھ نہ مانگے وہ بندوں سے کیا مانگے گا؟ اچھا، بندوں سے مولا علی مانگ بھی نہیں سکتے تھے، اس لیے کہ علی امام تھے، اور امام اسے کہتے ہیں جس کی پوری کائنات محتاج ہو اور کسی کا محتاج نہ ہو. نہیں آپ غور کریں. میں کیا امام کسے کہتے ہیں؟ امام کی تعریف کیا ہے؟ امام کی پہچان کیا ہے؟ شیخ الرئیس بولی سینا ایک بہت بڑے اسکالر گزرے ہیں. ان کے شاگردوں نے ان سے پوچھا کہ استاد یہ بتائیے، اگر کبھی کہیں کوئی امام ہونے کا دعویٰ کرے کہ میں امام ہوں تو ہم کیسے سمجھیں کہ دعویٰ کرنے والا امام ہے؟ ایک شخص دعویٰ کر رہا ہے کہ میں امام ہوں، ہمیں کیسے پتہ چلے کہ دعویٰ کرنے والا امام ہے؟ تو شیخ الرئیس بولی سینا نے کہا بہت آسان ہے. کا کیا ہے؟ سنیے گا ان کے جملے. کہتے ہیں کہ افتقار الکل الیہ و استغناہ دلیل علی انہ امام الکل. امام ہونے کی پہچان یہ ہے کہ امام اسے کہتے ہیں جس کی پوری کائنات محتاج ہو اور کائنات میں کسی کا محتاج نہ ہو. دیکھیے، جو کائنات میں کسی کا محتاج نہ ہو اسی کو شریعت کے اصطلاح میں امام کہتے ہیں. پڑھیے صلوات بآواز بلند. بھیا رکھیے. آپ نے غور کیا؟ جس کی پوری کائنات محتاج ہو اور وہ کائنات میں کسی کا محتاج نہ ہو، شریعت کے اصطلاح میں اسی کو امام کہتے ہیں. تو جب بھیا امام اسے کہتے ہیں جس کی پوری کائنات محتاج ہو اور وہ کائنات میں کسی کا محتاج نہ ہو، تو یہ کیا لگا رکھا ہے کہ علی خلافت چاہتے تھے؟ اب ظاہر ہے کہ اندھیرا ہے، مجھے نہیں پتا کہ کون جاگ رہا ہے کون سو رہا ہے. میں تو حسن ظن رکھ رہا ہوں کہ سارا مجمع جاگ رہا ہے. صلوات پڑھیے بآواز بلند. ذرا غور کیجیے گا. آپ نے غور کیا؟ جب علی امام ہے اور امام اسے کہتے ہیں کہ پوری کائنات محتاج ہو، تو یہ کیا لگا رکھا ہے کہ علی خلافت چاہتے تھے، علی حکومت چاہتے تھے؟ تم نے علی کے در کے فقیروں کو نہیں سمجھا. تو جب فقیر سمجھ میں نہیں آیا تو جناب امیر کیا سمجھ میں آئیں گے؟ پہلے ان کے در کے فقیروں کو سمجھو. ان کے در کے فقیر کیا تھے؟ ایک نام تاریخ کا بڑا مشہور و معروف ہے، بو علی قلندر.
جس کے اندر علی کی بو آ گئی اللہ نے اسے قلندر بنا دیا. بو علی قلندر. لکھا یہ ہے کتابوں میں کہ ایک دن بو علی قلندر کے کسی منشی کو مرید کو کسی اس وقت کے بادشاہ کے سپاہی نے تھپڑ مار دیا تھا. قلندر کا مرید اور اسے کسی نے تھپڑ مار دیا. تو یہ روتا ہوا آیا قلندر کے پاس. قلندر نے پوچھا کیا ہوا؟ کہ فلاں سپاہی نے مجھے تھپڑ مارا ہے. اب جو کچھ قلندر نے کہا وہ علامہ اقبال نے لکھا. دیوان اقبال جو فارسی کا ہے اس میں موجود ہے. جو کچھ قلندر نے کہا وہ اقبال نے لکھا. کیا لکھا وہ سنیے. کہتے ہیں کہ منشی قلم لے اور لکھ، فقیر علی کی جانب سے بادشاہ وقت کی جانب لکھ کہ نکال دے اپنے اس گندے سپاہی کو جس نے میرے مرید کو مارا ہے، ورنہ آج ہی تیرا تخت و تاج کسی اور کے حوالے کر دوں گا. نہیں ہے میرے عزیزو، ظاہر ہے کہ میرے مجبوری آپ سمجھ رہے ہیں. کیا کہا؟ خامر برگیر و فرمانی نویس از فقیری سوئے سلطانی نویس باز گئی نامل بدگہری ورنہ بخشم ملک تو بدیگری. کہتے منشی قلم لے لکھ، فقیر علی کی جانب سے بادشاہ وقت کی جانب لکھ. کیا لکھ؟ کہ نکال دے اپنے اس گندے سپاہی کو جس نے میرے مرید کو مارا ہے، ورنہ آج ہی تیرا تخت و تاج کسی اور کے حوالے کر دوں گا، کسی اور کے حوالے کر دوں گا. اب دنیا ہمیں بتائے تخت و تاج کون بانٹ رہا ہے؟ ہائے ہائے ہائے. ہائے دنیا ہمیں بتائے کہ یہ تخت و تاج کون بانٹ رہا ہے. علی کے در کا فقیر دنیا بتائے کون بانٹ رہا ہے. علی کے در کا فقیر تو جس کے در کا فقیر حکومت بانٹے اس کا امیر خلافت کا محتاج ہوگا. صلوات پڑھیے بر محمد و آل محمد. آپ نے غور کیا تو مولائے کائنات امام تھے اور امام اسے کہتے کہ پوری کائنات محتاج ہو. دیکھیے ہمارے 12 امام ہیں، ہمارے 12 اماموں میں یہی تو ایک بات ہے کہ آج تک کوئی چھوٹی چھوٹی کتاب اور جھوٹی جھوٹی روایت ایسی نہ ملی کہ ہمارے کسی امام نے کسی کے سامنے ہاتھ پھیلایا ہو. سب نے ان کے سامنے ہاتھ پھیلایا، انہوں نے کبھی کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلایا. سب نے ان سے مانگا، انہوں نے کبھی کسی سے کچھ نہیں مانگا. اور اس امت کے تاریخ میں اگر آپ کو کہیں کوئی سوال مل جائے تو اسے سوال نہ سمجھیے گا، اس لیے کہ حق کا مانگنا سوال نہیں کہلاتا. صلوات پڑھیے بر محمد و آل محمد. نہیں میں نے کچھ پڑھا. جزاک اللہ. حق کا مانگنا سوال نہیں کہلاتا. تو ہمارے 12 اماموں میں ایک کوئی ایسی روایت دنیا دکھائے کہ ہمارے کسی امام نے کسی سے کچھ مانگا ہو. ہر ایک نے ان سے مانگا، انہوں نے کبھی کسی نہیں مانگا. ارے سارے اماموں کے میں بات کیا کروں، ہمارا پہلا امام اور دنیا کے ساری چیزیں چھوڑیے،
آخرت کی چیزیں اور الہی چیزیں دیکھیے آپ کہ ہر ایک چیز مولا علی کے محتاج. اے بھائی اگر مولائے کائنات سائل کو بلا کے لائیں اور انگوٹھی دیں تو اس کا مطلب یہ کہ علی آیت انما کے محتاج. لیکن اگر سائل چلا آئے اور علی انگوٹھی دے دیں تو اس کا مطلب ہے کہ آیت علی کی محتاج. اگر مولائے اگر یتیم و اسیر و مسکین کو بلا کے لائیں اور روٹیاں دیں تو اس کا مطلب ہے کہ یہ سورہ دہر کے محتاج. لیکن اگر یہ سب چلے اور روٹیاں دے دی جائیں تو اس کا مطلب سورہ دہر علی کا محتاج. اگر خیبر میں علی علم لینے خود پہنچ جائیں تو اس کا مطلب یہ کہ علی علم کے محتاج. لیکن اگر نبی ناد علی پڑھ کے بلا کے علم دیں تو اس کا مطلب علم علی کا محتاج. اگر سورہ برات علی لینے خود پہنچ جائیں تو اس کا مطلب سورہ برات کے علی محتاج. لیکن اگر اللہ یہ کہے کہ نبی تم جائے تمہارا جیسا جائے صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سورہ برات علی کا محتاج. اس سلسلے کا آخری جملہ اور بھرپور توجہ. اگر خانہ کعبہ میں فاطمہ بنت پرانے در سے جائے ارے نہیں جاگا مجمع. اگر خانہ کعبہ میں فاطمہ بنت ازر پرانے در سے جائیں تو گویا علی کعبے کے محتاج لے کے کعبہ نیا در بنا دے. صلوات پڑھیے اور محمد و آل محمد. تو مولا کائنات نے اللہ سے نہ کبھی دنیا مانگی نہ آخرت مانگی. دنیا کیوں نہیں مانگی؟ لیکن دنیا کا معیار آپ کے معیار سے پس تھا. اور آخرت کو شے اس لیے نہیں مانگی کہ آخرت کا ہر چیز آپ کے قوت خرید کے اندر تھی. دیکھیے دنیا میں دو طرح کے لوگ پائے جاتے ہیں. کچھ ہوتے ہیں چھوٹے لوگ, کچھ ہوتے ہیں بڑے لوگ. چھوٹے لوگ مراد ہم اور آپ ہیں, بڑے لوگوں مراد انبیاء ہیں, مرسلین ہیں, ائمہ ہیں, اولیاء ہیں, اوصیاء ہیں. تو ہم لوگ جو چھوٹے چھوٹے ہیں ہماری مانگیں بھی چھوٹی چھوٹی ہوتی ہیں. دولت مل جائے, سرمایہ مل جائے, عزت مل جائے, کرسی مل جائے, اقتدار مل جائے. جو چھوٹے ہیں نا تو مانگیں بھی چھوٹی چھوٹی. بڑے لوگوں مراد انبیاء ہیں, بڑے لوگوں کی مانگیں بڑی بڑی ہوتی ہیں. ولایت مل جائے, جنت کی سرداری مل جائے, کوثر کی سکائی مل جائے, رضائے پروردگار مل جائے. مجمع نے غور نہیں کیا تو مولا علی نے نہ دنیا مانگی نہ آخرت مانگی. دنیا کیوں نہیں مانگی؟ لیکن دنیا کا معیار آپ کے معیار سے پس تھا. اور آخرت کو اس لیے نہیں مانگی کہ آخرت کی ہر چیز آپ کے قوت خرید کے اندر تھی. ارے کیا چاہیے؟ ولایت انگوٹھی دے کے لے لیا جائے گا. کیا چاہیے؟ جنت کے سرداری روٹیاں دے کے لے لی جائیں گی. ارے کیا چاہیے؟ مرضی معبود نفس کو بیچ کے لے لیا جائے گا. صلوات پڑھیے اور محمد و آل محمد. بس
اتنی دیر کی تمہید کا خلاصہ، مولائے کائنات نے نہ دنیا مانگی اور نہ آخرت مانگی، اور نہ مانگنا یہ اللہ ہونے کی علامت ہے۔ نہیں غور کیا آپ نے؟ بے بندہ محتاج ہوتا ہے، اللہ بے نیاز ہوتا ہے، نہ مانگنا یہ اللہ ہونے کی علامت ہے۔ اب اللہ جانے کون اندھیرے میں بولے کون نہیں بولے گا۔ بھائی یہ سوچ کر مولا علی نے اللہ سے ایک بیٹا مانگ لیا کہ کہیں نصیریوں کو دلیل نہ مل جائے خدا ہونے پر۔ ہائے 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 ہائے، ہاں ہاں اب ذرا آپ بتائیے کہ جس ذات نے کبھی کچھ نہ مانگا ہو، وہ ذات اگر کبھی کچھ مانگے گی تو دینے والا کیسا دے گا؟ لہذا اب یہ بحثی فضول ہے، اب یہ بحثی بیکار ہے کہ عباس کے یہاں فلاں صفت تھی فلاں نہیں تھی۔ اس لیے کہ سنیے بھائی مانگنے والا کون ہے؟ کہا مانگنے والا علی ہے۔ جس سے مانگ رہا وہ کون ہے؟ کہا وہ بھی علی۔ تو جب مانگنے والا بھی علی، جس سے مانگ رہا وہ بھی علی، تو اب علی کو علی جیسا تو دے گا۔ صلوات پڑھیے ور محمد والے محمد۔ تو کوئی کمال سلوات اور پڑھ لے بابا دے بولو۔ کوئی کمال ایسا نہیں تھا جو اللہ نے جناب عباس کے وجود میں نہ رکھا ہو۔ ہمارے ہاں جناب عباس کا تذکرہ جب ہوتا ہے تو ہم نے دیکھا زیادہ تر لوگ شجاعت کے حوالے سے بات کرتے ہیں کہ جناب عباس بہت شجاع تھے، بڑے بہادر تھے۔ میں جناب عباس کی شجاعت پر کبھی بحث ہی نہیں کرتا، کبھی گفتگو ہی نہیں کرتا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جس کی ننیال بھی شجاع ہو اور جس کی ددیال بھی شجاع ہو، ایسے گھرانے میں اگر کوئی بچہ پیدا ہو جائے تو جو شجاع بحث ہوگی۔ ننیال بھی شجاع، ددیال بھی شجاع۔ ننیال کے شجاع سنو، جناب عباس کے نانا، ان کا لقب تھا ملاعب السنا، یعنی نیزوں سے کھیلنے والا، نیزوں سے کھیلنے والا۔ جناب عباس کے ماموں، ان کا لقب تھا افجع العرب، یعنی عرب میں شجاع ترین فرد۔ تو نانا ملاعب السنا، ماموں افجع العرب، یہ ہے ننیال، اور ننیال کے ساتھ ساتھ ددیال کے شجاعت۔ ہائے ہائے ہائے، اللہ اکبر۔ اب اللہ جانے کون بولے کون نہیں بولے گا۔ جناب عباس کے بہت توجہ، جناب عباس کے دادا جناب ابو طالب بہت توجہ۔ جناب ابو طالب اتنے بڑے شجاع کہ جب تک زندہ رہے سرکار پر ہجرت کی نوبت نہیں آئی۔ پڑھیے بر محمد والے محمد۔
یہ ہیں جناب عباس کے دادا، جناب عباس کی دادی، جناب فاطمہ بنت اسد۔ عام عورت ہو، دیوار میں شگاف پیدا ہو رہا ہو تو قدم پیچھے ہٹ جائیں گے، چہ جائے کہ شکم میں بچہ اور دیوار میں شگاف پیدا ہو رہا ہے اور آگے بڑھتی جا رہی ہیں۔ اور جناب عباس کے والد، بہت توجہ، جناب عباس کے والد مولا علی اتنے بڑے شجاع، اتنے بڑے شجاع، اتنے بڑے شجاع کہ جہاں پر تمام شجاع انسانوں کی شجاعت کی انتہا ہوتی ہے، وہاں سے میرے مولا کے شجاعت کی ابتدا ہوتی ہے۔ صلوات پڑھیے بار محمد والو۔ یہ جناب ابا تو میں شجاعت بحث نہیں کرتا، دیکھیے یہ شجاعت ہے کیا؟ سرکار دو عالم نے ارشاد فرمایا کہ ان اللہ یحب الشجاع ولو علی قتل الحیہ، یہ حضور کی حدیث ہے۔ سرکار فرماتے ہیں کہ اللہ شجاعت کو پسند کرتا ہے، ولو انسان اس کمال کا اظہار کرے ایک سانپ کے مار دینے ہی سے کیوں نہ۔ پھر غور کریں، سرکار نے فرمایا کہ اللہ شجاعت، بہادری کو پسند کرتا ہے، ولو انسان اس کمال کا اظہار کرے ایک سانپ کے مار دینے ہی سے کیوں نہ۔ پھر مجمع نے غور نہیں کیا، یعنی اظہار کمال کا ادنا ترین ذریعہ حضور نے جسے قرار دیا وہ سانپ کا مار دینا، ادنا ترین ذریعہ وہ ہے سانپ کا مار دینا۔ اب اگر کوئی سانپ دیکھ کر رونے لگے، میں جو سمجھ گیا وہ صلوات پڑھے بابا دے بلند۔ میں غور کیا کہ اللہ شجاعت کو پسند کرتا ہے، ولو انسان اس کمال کا اظہار کرے ایک سانپ کے مار دینے ہی سے گونا۔ تو سانپ کا مار دینا یہ اظہار کمال کا ادنا ترین ذریعہ ہے۔ اب اگر کوئی سانپ دیکھ کے ڈر جائے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ کسی ایک منزل میں نہیں آئے گا۔ بھائی سانپ سے کیا ڈرنا؟ جانوروں میں سب سے کمزور جانور اگر کوئی ہے تو وہ سانپ ہے۔ اتنا کمزور ہے کہ چلنے کے لیے پیر تک نہیں ہے، تو ایسے سے کیا ڈرنا؟ نہیں میرے عزیزو، آپ کے نفس میں قوت ہونی چاہیے۔ سانپ سے ڈر جانا یہ کمزوری نفس کی علامت ہے۔ اگر نفس کمزور ہوگا تو چاہے جس کے پہلو میں ہو، آئے گا تو ڈرے گا بھی اور روئے گا بھی۔ اگر نفس قوی ہو تو چاہے گہوارے میں ہو۔ بھائی صلوات پڑھیے بابا دے بلند۔ اب یہ مجمع گیا ہے تھک، لگا میں بھی بات کو سمیٹ رہا ہوں۔ جہاں خریدار نہیں ہوتا وہاں میں دکان نہیں لگاتا، جب آپ کو تیار نہیں سننے پر۔ ضائع کرنا ہے ٹائم۔ آپ ذرا غور کریں، یہ گہوارے میں اکثر لوگ کہتے ہیں بھئی آپ لوگ تھک گئے ہوں گے، آگے بیٹھ جائیے نا، آپ کھڑے ہیں، پیر میرے درد ہو رہا ہے۔ ایک صلوات پڑھیے بابا دے بلند۔ یہ جنس کی پینٹ جب سے آ گئی اس نے فرش گریز بنا دیا۔ خدا علیہ صلوات پڑھیے بابا دے بلند۔ یہ نہیں، باجماعت صلوات سب مل کے پڑھیے زوردار۔ گہوارے میں تو جب ہم کبھی پڑھتے ہیں تو کہتے ہیں یہ بات تو سمجھ میں نہیں آتی۔ کون سی بات؟ کئی جو بیان کرتے ہیں کہ 3 دن کے تھے علی گہوارے میں تھے اور رزدہ آ گیا اور 2 ٹکڑے کر دیا، یہ بات تو سمجھ میں نہیں آتی۔ تو ہم بھی مسکرا کے جواب دے دیا کرتے ہیں کہ سمجھ میں آنا بھی نہیں چاہیے۔ تھوڑا ہوا کرتے رہیے آپ لوگ بھی، سمجھ میں آنا بھی نہیں چاہیے۔ کہا کیوں؟ ہم نے اس لیے کیا ہے معجزہ، یہ ہے معجزہ،
اور معجزہ کہتی اسے جو سمجھ میں نہ آئے. نہیں غور کر رہا مجمع, نہیں جھاگ رہا مجمع. آیا یہ ہے معجزہ, اور معجزہ کہتے اسے جو سمجھ میں نہ آئے. سمجھ میں آ جائے تو معجزہ ہی نہیں ہے. کم اگر بتائیے عقل میں کیسے بات آئے گی؟ 3 دن کہتے گہوارے میں تھے, دا کے 2 ٹکڑے, عقل میں کیسے آئے گی؟ ہم نے کہا چلیے یہ بات آپ کے سمجھ میں نہیں آتی, کہاں نہیں آتی؟ میں نے کہا کچھ باتیں ہیں جو میرے سمجھ میں نہیں آتی, آپ سمجھا دیجئے, میری بات کو سمجھ جائیں گے. کہ وہ کون سی بات ہے جو آپ کی سمجھ میں نہیں آتی؟ ہم نے کہا پہلی بات تو میرے سمجھ میں یہ نہیں آتی کہ ہر طرف پانی, ہر سو پانی, اوپر سے پانی, نیچے سے پانی, دائیں طرف پانی, بائیں طرف پانی, اور پانی ہی پانی, اور جناب نوح کی کشتی چلی اور نہیں ڈوبی. دیکھیے بات سمجھنے کی کر رہا ہوں, بات سمجھنے کر رہا ہوں کہ یہ ہر طرف پانی, ہر طرف پانی, اور پانی ہی پانی, اور جناب نوح کی کشتی چلی اور نہیں ڈوبی. یہ بات آپ کو سمجھ میں آتی, کہاں آتی ہے؟ میرے سمجھائیے آپ کیسے نہیں ڈوبی. بات سمجھنے کر رہا ہوں. اور آگے بڑھیے. جناب موسیٰ ہیں اور ہاتھ میں عصا ہے, پانی پہ مارتے راستہ بنتا ہے. یہ بات آپ کے سمجھ میں آتے, کہاں آتی ہے؟ ہمارے سمجھائیے کیسے راستہ بنا. پھر وہی بات سمجھنے کر رہا ہوں. یہی عصا ہے, پھینکتے ہیں وہ اژدہا بن جاتا ہے. آپ لے لیے کوئی ڈنڈا پھینکے, میں دیکھتا ہوں کیا بنتا ہے. یہ بات سمجھ میں آتی, کہاں آتی ہے؟ ہمارے سمجھائیے آپ کیسے اژدہا بنا. تھوڑا اور آگے بڑھ جائیے. شعلے اتنے بلند ہو رہے ہیں کہ اگر تو ایک پرندہ بھی اڑے تو خاک ہو جائے جل کے, اور جناب ابراہیم ڈالے گئے اور نہیں جلے. یہ بات آپ کے سمجھ میں آتی ہے, کہاں آتی ہے؟ ہمارے سمجھائیے آپ کیسے نہیں جلے. جناب یونس ہیں, شکم ماہی میں گئے اور واپس مچھلی کے پیٹ میں جانے کے بعد کوئی بچا ہے مگر وہ بچ گئے. یہ بات آپ کے سمجھ میں آتی ہے, کہاں آتی ہے؟ ہمارے سمجھ میں نہیں آتی. بات سمجھنے کر رہا ہوں. نہیں آپ توجہ نہیں دے رہے بھائی. چلیے میں آپ کو تھکانا نہیں چاہتا ہوں, اس لیے کہ میں خود تھک گیا ہوں. حضرت عیسیٰ ہیں, 3 دن کے ہیں, گہوارے میں ہیں. ماں کی عصمت خطرے میں پڑ گئی تو گہوارے سے بول اٹھے, انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا. یہ بات آپ کو سمجھ میں آتی ہے, کہاں آتی ہے؟ تو جب یہ آتی ہے تو وہ کیوں نہیں آتی؟ نہیں جاگا مجمع, نہیں جاگا مجمع. پھر تھوڑا بولا کریں. یہ بات جب آپ کے سمجھ میں آتی ہے تو وہ کیوں نہیں آتی؟ بھئی یہ بھی گہوارے میں, وہ بھی گہوارے میں, یہ بھی 3 دن کے, وہ بھی 3 دن کے. یہاں زبان چلی, ہر ایک سمجھا, وہ ہاتھ چلا. یہاں زبان چلی, ہر ایک سمجھا, وہ ہاتھ چلا. کہا بات سمجھ نہیں آتی. اب جب نو بولے گا مجھ پر شکوہ ہوگا. اے بھائی یہاں زبان چلی, ہر ایک بولا, وہ ہاتھ چلا کا ساتھ سمجھ نہیں آتی. اگر اعتراض کرنا ہو تو اس بات پہ اعتراض کرو کہ عیسیٰ نے زبان کیوں چلائی, علی نے ہاتھ کیوں چلایا, مگر اس پر کوئی اعتراض نہیں تھا. کیوں؟ ان سبوں کو معلوم ہے کہ کمزور کی زبان چلتی ہے, شہزور کا ہاتھ چلتا ہے. پڑھنے لگا یار, بولا کرے, آگے بیٹھ کے بولتے ہیں. تو شجاعت پر کیا گفتگو ہو بھائی, کیا بحث کوئی کرے گا. جناب امیر نے جناب عقیل کو بلایا
اب بلانے کے بعد کہا بھائی عقیل کوئی ایسا قبیلہ ڈھونڈو جو شجاع ہو، جو بہادر ہو، تاکہ میں اس قبیلے میں کسی خاتون سے عقد کروں اور اللہ مجھے شجاع بیٹا دے۔ آہستہ سے میں نے اس لیے پڑھا ہے کہ بڑی نازک بات ہے جو میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں۔ کیا کہا؟ کوئی ایسا قبیلہ تلاش کرو جو شجاع ہو، تاکہ میں اس قبیلے میں کسی خاتون سے عقد کروں اور اللہ مجھے شجاع بیٹا دے۔ پوری اس روایت میں 2 مرتبہ لفظ شجاع آیا ہے، ایک مرتبہ قبیلے کے ساتھ، ایک مرتبہ بیٹے کے ساتھ۔ میں نے کتابیں چھان ماری کہ کہیں یہ مل جائے کوئی ایسا قبیلہ تلاش کرو جو شجاع ہو، تاکہ اس قبیلے کی کسی شجاع خاتون سے عقد کروں اور اللہ مجھے شجاع بیٹا دے۔ شجاع قبیلہ کہا، شجاع عورت نہیں کہا۔ شجاع قبیلہ کہا، شجاع عورت نہیں کہا۔ نہیں غور کیا آپ نے؟ بہادر قبیلہ کہا، بہادر عورت نہیں کہا۔ اب اللہ جانے کون بولے کون نہیں بولے گا۔ اگر مولائے کائنات بہادر عورت کہہ دیتے تو عورتوں کو میدانوں میں جانے کا پرمٹ مل جاتا۔ صلوات پڑھیے بر محمد والے محمد۔ کہ شجاع قبیلہ ہو، شجاع قبیلہ ہو، شجاع قبیلہ ہو۔ دیکھیے ایک بات اور ہے اس میں، جناب امیر کو بیٹی لینا ہے، دینا نہیں ہے۔ کاش میں سمجھا لے جاؤں۔ مولائے کائنات کو بیٹی لینا ہے، دینا نہیں ہے، مگر کا قبیلہ شجاع ہو، قبیلہ بہادر ہو۔ بات جائے کہ بہت دور تک، اور آپ کے ذہن کا امتحان ہوگا کیا متوجہ ہے یا نہیں ہے۔ بیٹی لینا ہے، دینا نہیں ہے، مگر کا قبیلہ شجاع ہو، قبیلہ بہادر ہو۔ اب ان جاہلوں کو کون سمجھائے؟ جو علی بزدل قبیلوں سے بیٹی لیتا نہیں، وہ کسی بزدل کو اپنی بیٹی دے گا کیا؟ آپ نے غور کیا؟ بس میں نے بیان کو تمام کیا۔ آخری فقرے سنیے۔ جناب عباس کے کتابوں میں کم سے کم 60 القاب ہیں، ٹھیک ہے، 60 القاب۔ انہی القاب میں سے ایک لقب ہے آپ کا غازی، ایک لقب ہے آپ کا غازی۔ جناب عباس کو شہید نہیں کہا جاتا، جب بھی یاد کیا جاتا ہے غازی عباس یا عباس غازی۔ بے آخری بات ہے، میں گفتگو تمام کر رہا ہوں، ذرا انہیں جگائیے، آگے بیٹھ کے سو رہے ہیں، تمہیں نیند آ جائے مجھے بھی آ جائے گی نیند۔ ہر بات پڑھتا ہوں۔ جناب عباس کے القاب میں سے ایک لقب ہے، دیکھیے میرا پورا بیان ایک طرف، یہ بیان ایک طرف، غازی۔ جناب عباس کو شہید نہیں کہا جاتا۔ آپ نے کبھی نہ سنا ہوگا کسی نے کہا شہید عباس یا عباس شہید۔ جب بھی یاد کیا جاتا ہے غازی عباس یا عباس غازی، ٹھیک ہے، شہید نہیں کہتے جناب عباس کو، جبکہ جناب عباس بھی وہیں شہید ہوئے ہیں جہاں سب ہوئے ہیں۔ علی اکبر شہید، قاسم شہید، اور محمد شہید، وہیں جناب عباس بھی شہید ہوئے ہیں۔
مگر جناب عباس کو جب یاد کیا جاتا ہے غازی عباس یا عباس غازی، شہید عباس نہیں کہتے۔ اگر سوال آپ کے ذہن میں محفوظ ہو گیا تو جو بات میں کہنے جا رہا ہوں اس میں آپ کو لطف آئے گا۔ اگر محفوظ ہو گیا کہ جناب عباس کے القاب میں سے ایک لقب ہے غازی، شہید نہیں کہتے آپ کو، جبکہ جہاں سب شہید ہوئے ہیں وہی جناب عباس بھی شہید ہوئے ہیں، تو کیا وجہ ہے کہ سب کو شہید اور جناب عباس کو غازی؟ سوال محفوظ ہو گیا۔ اب میں اس سوال کا جواب ایک نئے زاویے سے چاہ رہا ہوں آپ تک پہنچ جائے، بالکل نئے زاویے سے، ذرا غور کیجئے گا کہ غازی کیوں کہتے ہیں۔ یہ جس زمانے میں، جس دور میں ہم اور آپ زندگی گزار رہے ہیں، یہ زمانہ جنگ و جدال کا زمانہ ہے، اور ہماری عمر کے جو مالک ہیں انہوں نے کم از کم 7 یا 8 جنگیں دیکھ لی، اور جو ہم سے بڑے ہیں انہوں نے اور بھی جنگیں دیکھی ہوں گی۔ تو ان تمام جنگوں میں جو اسلحے استعمال ہو رہے ہیں ان اسلحوں کو کہا جاتا ہے رسمی اسلحہ یا روایتی اسلحہ، صحافت کی زبان میں رسمی اسلحہ۔ مثلا کویت پر حملہ ہوا، امریکہ نے کیا، کون سا اسلحہ استعمال ہوا؟ کا رسمی اسلحہ۔ افغانستان میں حملہ ہوا، کون سا؟ کا رسمی اسلحہ۔ تو ان تمام جنگوں میں جو اسلحے استعمال ہوتے ہیں انہیں کہا جاتا ہے رسمی اسلحہ۔ اس رسمی اسلحے نے ہمیں بتایا کوئی اسلحہ غیر رسمی بھی ہے۔ اس رسمی اسلحے نے ہمیں بتایا کہ کوئی اسلحہ غیر رسمی بھی ہے۔ اب رسمی اسلحہ کسے کہتے ہیں اور غیر رسمی اسلحہ کسے کہتے ہیں وہ سنیے۔ رسمی اسلحہ اس اسلحے کو کہا جاتا ہے جس کے استعمال کے بعد تباہی کا اندازہ لگایا جا سکے۔ جہاں تباہی کا اور بربادی کا اندازہ لگایا جا سکے اسے کہا جاتا ہے رسمی اسلحہ۔ ایک ملک نے دوسرے ملک پر حملہ کیا، جنگ تمام ہو گئی، ان کا ہمارا اتنا نقصان ہوا ہے، تو جہاں تباہی کا اندازہ لگایا جا سکے اسے کہا جاتا ہے رسمی اسلحہ، اور جہاں تباہی کا اندازہ نہ لگایا جا سکے وہاں کہا جاتا ہے غیر رسمی اسلحہ۔ جہاں تباہی کا اندازہ لگایا جا سکے وہاں ہوا رسمی اسلحہ، اور جہاں اندازہ نہ لگایا جا سکے وہاں غیر رسمی اسلحہ۔ اب تو ذہن تک بات پہنچ گئی ہوگی نا۔ اور یہ غیر رسمی اسلحہ دنیا کے 9 ایسے ممالک ہیں جنہوں نے بنا رکھا ہے، جس میں آپ کا بھی ملک ہے، اور ہمارا پڑوسی بھی روز دھمکی دیتا ہے۔ غور کریں کر رہے ہیں آپ؟ اور یاد رکھیے گا اس غیر رسمی اسلحے کا سارا کمال یہ ہے کہ استعمال نہ ہو۔ ہائے ہائے ہائے، استعمال کرنا کمال نہیں ہے، بچا لے جانا کمال ہے۔ ارے صلوات پڑھیے بابا بے بلند۔ ہائے ہائے ہائے، یہ چند فقرے فضائل کے میں نے کیوں سنائے آپ کو کہ بعد میں مہینہ آ رہا ہے شعبان کا، اس میں جناب عباس کی ولادت ہے، تو ذرا ابھی سے آپ آمادہ ہو جائیں۔ تو کہا کہ یہ غیر رسمی اسلحہ کا سارا کمال یہ ہے کہ استعمال نہ ہو، بچا لے جانا کمال ہے۔ استعمال کرنا کمال نہیں ہے، کیوں؟ اگر استعمال ہو گیا تو تباہی کا انسان اندازہ لگا نہیں سکتا۔ اور جن جن ممالک پہ یہ اسلحہ استعمال ہوا ہے وہ ممالک آج تک یہ طے نہ کر سکے کتنی تباہی آئی، آج تک طے نہیں کر سکے کتنی کیوں؟ اس لیے کہ اگر تباہی کا سلسلہ رک گیا ہوتا، نہیں غور کر رہے ہیں آپ بھائی، اگر تباہی کا سلسلہ تھم گیا ہوتا تو بتا دیتے اتنی تباہی آئی۔ جب تباہی کا سلسلہ رکا ہی نہیں ہے آج تک تو کون بتائے گا کہ کتنی تباہی آئی؟ تو غیر رسمی اسلحہ اسے کہتے ہیں جس کے استعمال کے بعد تباہی کا انسان اندازہ نہیں لگا سکتا۔ تو جن جن ممالک نے بنا رکھا ہے، ہم نے ان سے پوچھا کیوں بنایا؟
تو آج تک یقین جاننے کسی نے یہ نہیں کہا سینہ ٹھوک کے کہ ہم نے اسلحہ استعمال کرنے کے لیے بنایا ہے. آج تک کسی نے یہ نہیں کہا کہ ہم نے یہ اسلحہ استعمال کرنے کے لیے بنایا ہے. جب پوچھا کیوں بنایا، کہ ہم نے اس لیے بنایا تاکہ اپنے دشمن ملک کو یقین دلا دیں کہ ہمارے پاس یہ اسلحہ ہے، لہذا دشمنی کی جو حد ہے اس سے آگے مت بڑھنا. ارے مجمع نہیں جاگا، بڑی اہم بات میں کہہ گیا. کہا بنایا اس لیے جاتا ہے تاکہ دشمن کو یقین دلا دیا جائے کہ ہمارے پاس یہ اسلحہ ہے، دشمنی کی حد سے آگے مت بڑھنا. اگر آگے بڑھ گئے تو ہم یہ اسلحہ استعمال کر سکتے ہیں، اور اگر استعمال ہو گیا تو تباہی کا تم اندازہ نہیں لگا سکتے. اب اللہ جانے کون سمجھا کون نہیں سمجھا. کربلا میں یہ جتنے تھے یہ سب مملکت امامت کے رسمی اسلحے تھے جنہیں امام نے استعمال کیا. عباس مملکت حسینی کا. کربلا میں یہ جتنے تھے یہ سب مملکت امامت کے رسمی اسلحے تھے جنہیں امام نے استعمال کیا. عباس مملکت حسینی کا وہ غیر رسمی اسلحہ تھا جسے امام نے دشمنوں کو دکھایا ضرور ہے مگر چلایا نہیں ہے. ہائے ہائے ہائے. صلاۃ پڑھے پر محمد وآل محمد. استعمال نہیں کیا. کم سے کم 60 القاب ہے جناب عباس کے، اور ہر لقب ایک مکمل مجلس ہے. ہر لقب ایک مکمل مجلس ہے. تو یہ اسلحہ تھا جسے امام نے دشمنوں کو دکھایا ہے مگر استعمال نہیں کیا. ایک بات اور ہے یاد رکھیے گا، ہر غیر رسمی اسلحہ اس وقت تک غیر رسمی کہلاتا ہے اور کہلائے گا جب تک کوئی ملک اس سے بہتر اسلحہ نہ بنا لے. جس دن اس سے بہتر بن گیا اس دن وہ کہلائے گا غیر رسمی، یہ بن جائے گا رسمی. لیکن اس سے بہتر بن گیا ہے. بہت توجہ، اس لیے کہ اس سے بہتر بن گیا ہے اب وہ کہلائے گا غیر رسمی. سنیے، عباس اس وقت تک غازی کہلائیں گے جب تک دشمن عباس سے بڑا بہادر نہ پیدا کر لے. تو یہ واصلات تھے، امام نے استعمال نہیں کیا، دکھایا ہے، استعمال نہیں کیا. کیا دلیل ہے کہ امام نے اسلحے کو دکھایا ہے، استعمال نہیں کیا؟ دلیل یہ ہے کہ امام نے یہی تو کہا تھا نا، بھیا عباس پانی کی سبیل کرو. یہ میں نے مقتل کے فکر سنائے آپ کو. یہی تو کہا تھا نا، بھیا عباس پانی کی سبیل کرو. اگر یہ کہتے تھے کہ پانی لے آؤ تو پھر دنیا کی کوئی طاقت نہ تھی جو عباس کو پانی لانے سے روک لیتی. کہا پانی کی سبیل کرو. آپ کے آنکھوں میں آنسو آ گیا. پانی کی سبیل کرو. اور کب کہا ہے آپ کو معلوم ہے؟
لکھا ہے کہ جناب عباس ایک مقام پر سر جھکائے ہوئے سوچ رہے تھے کہ آقا سے اجازت کیسے لی جائے، سوچ رہے تھے۔ ایک بار غازی نے محسوس کیا کہ کوئی بچی ہے جو بالوں میں انگلیاں ڈال کے کرے، چچا کیا آپ کو اتنی میں پیاسی ہوں؟ چچا آپ تو ساقی کوثر کے بیٹے ہیں، آپ کے ہوتے ہوئے بھتیجی پیاسی رہے۔ اب جب سر اٹھایا دیکھا سکینہ کھڑی ہے، بیٹی پیاسی ہے، کیا چچا زبان پر کانٹے پڑ گئے ہیں؟ منہ کو چوما، کہا جا بیٹی اپنے مشق کو لے کے آ۔ یہ کیا کہا ہے ماں؟ مشق کو لے کے آ۔ بچی دوڑ کے گئی، اپنے مشق کو لے آتی ہے، چچا کے حوالے کر دیا۔ جملے سنیے گا تاریخ کے، چچا کے حوالے کر دیا۔ جناب عباس ایک ہاتھ میں مشق کو لیا اور گود میں سکینہ کو لیا اور لے کے چلے وہاں جہاں امام بیٹھے تھے۔ جب امام نے اس انداز سے آتے دیکھا تو غریب کربلا کھڑا ہو گیا اور کہتا اے بھیا عباس، ارے سفارش بہت اچھی لائے ہو۔ آواز گریہ بلند ہے، اللہ انہاں کو اپنی رحمتیں نازل فرمائے۔ کہا بھیا عباس سفارش بہت اچھی لائے ہو، جاؤ ہم نے اجازت دے دی، جاؤ اجازت دے دی۔ اب لکھا یہ ہے کہ جناب عباس جب چلے تو امام نے کہا اے بیٹی سکینہ میرے قریب آ۔ بچی دوڑ کے باپ کے پاس آئی، امام نے گود میں اٹھا لیا، بڑا پیار کیا اور کہا بیٹی آج تو تو نے چچا کو اجازت دلوا دی، مگر کل جب شیو تماچے مارے گا تو اے بیٹی چچا بہت یاد آئیں گے۔ ارباب ادا ہوا بھی یہی، جب جب بچی کے تماچے لگے سکینہ نے فرات کرو کیا، اے چچا اے چچا آپ کے باپ بڑے تماچے لگے۔ آواز گریہ بلند ہے۔ آج کی رات اور آج کی یہ شب بڑی غمناک شب ہے۔ اے شہزادی زہرا، یہ سوگوار آئے ہوئے ہیں، آپ کے بیٹے کے شہادت پر رونے کے لیے نہیں آئے ہوئے ہیں، یہ آئے ہوئے ہیں اس لیے کہ آپ کے بیٹے سے وطن چھوٹ رہا ہے۔ کل آپ کو بڑی فکر نہ کہ ملا پر روئے گا کون، یہ سارے سوگوار رونے آئے ہیں۔ 26 رجب آئی، لکھا ہے کہ میرا مولا حسین مسجد میں نماز پڑھ رہا تھا اور آپ کا معمول ہے کہ نماز پڑھنے کے بعد بہت دیر تک قرآن پڑھتے تھے۔ لکھا ہے کہ تلاوت قرآن میں مصروف تھے۔ بھائی ایک مرتبہ حاکم کا بھیجا ہوا ایک شخص آیا، اس نے کہا کہ حسین تم کو دربار میں بلایا گیا ہے۔ امام کھڑے ہوئے۔ امام کا معمول ہمیشہ یہ تھا کہ مسجد میں نماز پڑھنے کے بعد جاتے تھے جناب زینب کے پاس، اور شہزادی زینب پہلے سے سراپا انتظار بن کے کھڑی رہتی تھی کہ میرا بھائی آتا ہو، میرا بھائی آتا ہو۔ جب امام پہنچتے تھے تو جناب زینب بازوؤں کو پکڑتی تھی اور لے جائے حجرے میں اور بٹھا دیتی، اور بھائی و بہن میں بہت دیر تک باتیں ہوتی تھی۔ یہ آپ کا معمول تھا۔ جب پیغام پہنچا تو امام اٹھے اور آئے یہ سوچ کر کہ بہن انتظار کر رہی ہوگی۔ آئے تو جناب زینب نے حسب معمول کہا بھیا اندر آئیے۔ کہا نہیں بہن آج نہیں۔ کہا کیوں؟ کہا مجھے دربار میں جانا ہے۔ جملے یہ ہے کہ جیسے دربار کا لفظ نکلا، جناب زینب نے بڑھ کے بھائی کے رضا کے دامن کو پکڑ لیا، رضا کے دامن کو مضبوط پکڑا۔ کہا بھیا جب سے ماں دربار سے خالی واپس آئی ہے تب سے ان درباروں سے اعتبار اٹھ گیا، میں آپ کو نہ جانے دوں گی۔ امام کہتے ہیں بہن مجھے کچھ نہیں ہوگا۔ کہا نہیں بھیا میں آپ کو نہ جانے دوں گی۔ فقرے یہ ہے مناقب کے
کہ امام کا اصرار اور جناب زینب کا انکار. بس جب دیکھا کہ بھائی میری بات نہیں سنتا تو لکھا کہ شہزادی زینب کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے, زاروں قطار رونے لگی. اب فقرے تو یہی لکھے ہوئے ہیں کہ جناب زینب رو رہی تھی اور جناب عباس کے زوجہ آئی تھی جناب زینب سے ملنے کے لیے. جب دیکھا کہ شہزادی کی آنکھوں میں آنسو ہے تو لکھا کہ دوڑ کے آئی اور وہاں گئی جب جناب عباس بیٹھے تھے. جناب عباس کے زوجہ زاروں قطار رونے لگی. عباس نے کہا رونے کا سبب کیا ہے؟ کہا یہ تو میں آپ سے پوچھ رہی ہوں کہ علی کے بیٹی کی آنکھوں میں آنسو کیسے؟ یہ جملہ میں نے کہا آپ روئے, آپ سے کہیں زیادہ جناب عباس ہوئے. شہزادی زینب کی آنکھوں میں آنسو. لکھا ہے کہ ایک بار جناب عباس اٹھے اور اٹھنے کے بعد عجیب منظر دیکھا. اٹھے آئے, کیا دیکھا کہ جناب زینب دامن کو پکڑے ہوئے ہیں, امام کہیں جانا چاہتے ہیں, شہزادی زینب جانے نہیں دیتی ہیں. جب جناب زینب کی نگاہ عباس پر پڑی تو اللہ جانے علی کے بیٹی کو عباس پہ کتنا بھروسہ تھا, دامن کو چھوڑ دیا. کہا بھیا جائیے, میرا بھائی عباس آ گیا. آواز کے لیے بلند ہے, اے بھیا میرا بھیا عباس آ گیا. جناب عباس آگے بڑھے, شہزادی کیا بات ہے؟ ایک بار امام نے کہا بھیا عباس ہمیں دربار میں بلایا گیا ہے. کہا مولا میں تنہا نہیں جانے دوں گا. کہا عباس میں نے کب کہا کہ میں تنہا جاؤں گا؟ ایک مرتبہ جناب عباس نے آواز دیا او بنی ہاشم کے شورو. لکھا ہے کہ 25 افراد نکلے اور ہر ایک کے ہاتھ میں تلوار, اور امام کو گھیرے میں لے لیا اور اسی انداز سے لے کے چلے. جب دربار قریب آیا تو امام نے کہا میں دربار کے اندر جا رہا ہوں, تم باہر رہنا, اور جب میری آواز بلند ہو تو تم دربار کے اندر آ جانا. امام پہنچے, حاکم سے کچھ گفتگو ہوئی. اس کے بعد مروان نے کہا ولید سے کہ اگر حسین آج ہاتھ سے نکل گئے تو اب تو بیعت نہیں لے سکتا, زیادہ بہتر یہ ہے کہ سر قلم کر لے. اتنا کہنا تھا کہ ایک بار امام کی آواز بلند ہوئی, ما تقول ابن زرقاء, کیا بکتا ہے؟ ملک کا آواز بلند ہوئی اور اس کے بعد وہ سارے جوان دربار میں داخل ہوئے. اب مناقب شرح عاشور میں لکھا ہے, بڑا عجیب جملہ ہے, کہ سب سے پہلے جن شخصیتوں نے تلوار نام سے نکالا وہ جناب عباس جناب علی اکبر تھے. مروان کے گریبان پر ہاتھ ڈال دیا. امام نے کہے بھیا عباس یہ مدینہ ہے, کربلا نہیں ہے. آواز گریا بلند ہے. ارباب یادا امام واپس آئے, بہن انتظار کر رہی تھی. ایک منزل وہ آئی کہ جب امام پہنچے تو کہا بھیا کیا بات طے ہوئی؟ امام نے پورا واقعہ سنایا اور اس کے بعد 26 رجب کی رات گزری. 27 رجب جب آئی تو سامان سفر تیار ہونے لگا. اور ادھر امام نانا کے قبر پر آئے. وہ آنے کے بعد کہتے ہیں نانا آپ کا مدینہ مجھے رہنے نہیں دے رہا ہے. اے نانا آپ کا نواسا وطن چھوڑ کے جا رہا ہے. اے نانا اٹھئے مجھے رخصت کیجئے. اے ارباب یادا امام نانا کی قبر سے اٹھے. پھر لکھا ہے کہ بھائی کے مزار پر آئے, بھیا حسن یہ مدینہ مجھے رہنے نہیں دے رہا ہے, آج آپ کا بھائی جا رہا ہے. ارے بھیا حسن میں تنہا نہیں جا رہا ہوں, ارے قاسم میرے ساتھ جا رہا ہے. ارباب یادا بھائی بھائی کی طرف سے اٹھا. اب روایت کی فکر یہی ہے کہ امام آخر میں ماں کے لحد کے جانب چلے, مگر لکھا ہے کہ جب نانا کے قبر جا رہے تھے تو امام ٹھہر ٹھہر کے قدم بڑھا رہے تھے, لیکن جب ماں کے لحد کے جانب چلے تو عجیب فقرہ لکھا ہے کیسے جا رہے تھے. ایک کوئی دودھ پیتا ہوا بچہ اپنے ماں کے آغوش کے جانب جا رہا ہے اور کہتے تھے اماں میں آ گیا.
اما پہ آ گیا، اے اما خدا پہ آپ کا حسین مدینہ چھوڑ کے جا رہے، رو لیجئے اے ارباب ادا۔ ماں کے لحاظ سے امام رخصت ہوئے، اب اس کے بعد سامان سفر تیار ہے۔ راوی کا بیان یہ ہے کہ ایک شخص آیا تھا دیکھنے کے لیے کہ دیکھے اہل مدینہ وارث مدینہ اور مدینہ کس طرح رخصت کرتے ہیں۔ میں اس نے جو منظر پیش کیا وہ یہ کہ لاکھ کے عماریوں کو لگایا گیا، دو رویا بنی ہاشم کے جوان کھڑے ہو گئے، اور ایک بی بی سر تا قدم چادر اڑے ہوئے آتی تھی اور سوار ہوتی جاتی تھی۔ بار بابرہ لکھا یہ ہے کہ ایک منزل وہ آئی جب ایک بی بی سر تا قدم چادر میں لپٹی ہوئی تھی، جب آگے بڑھی ادھر سے حسین دوڑے، ادھر سے عباس دوڑے، ادھر سے علی اکبر دوڑے۔ کسی نے پوچھا یہ کون ہے؟ علی کی بیٹی زینب۔ ارباب ادب میں نے مصائب پڑھ دیا، آپ نے گریہ کر لیا، اللہ اللہ ایک بیمار بیٹی بار بار اے بابا ہمیں کس پا چھوڑے جا رہے، اے چچا عباس ہمیں بھی لے چلیے، اے بھائی علی اکبر آپ کے سغرا۔ اللہ اللہ، امام دلاسا دے رہے ہیں، امام تسلی دے رہے ہیں، مگر سغرا ہے کہ بے چین ہے۔ پر ایک منزل آئی وہ بھی کہ جب جناب سغرا نے کہا بابا اگر آپ مجھے نہیں لے جاتے تو نہ لے جائیے، مگر میرے بھائی اصغر کو مجھے دے دیجئے۔ اصغر سغرا کے گود میں آئے، سغرا نے گلے جگہ لگا لیا، اے بھائی اصغر۔ بس سرباب ادا آپ نے گریہ کر لیا، آخر فکرے ارے بڑے شان سے قافلہ گیا تھا، عباس موجود تھے، علی اکبر موجود تھے، قاسم موجود تھے، آئیے دعا کرے پروردگار جس شان سے قافلہ مدینے سے گیا ارے اسی شان سے واپس آئے۔ مگر جب واپس آیا تو عباس نہ تھے، علی اکبر نہ تھے، لٹی ہوئی سیدانیہ، ارے عابد بیمار، واہ حسینہ واہ مظلومہ۔